بخار صاحب، لاہور میں آج ایک انتہائی افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے۔ ایک خاتون اپنی 10 ماہ کی بچی سمیت داتا دربار کے قریب کھرے مین ہول میں گر گئی۔ لیکن بخار صاحب، اس سے بھی زیادہ جس چیز نے مجھے دکھ دیا وہ یہ کہ اس کے بعد پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور پھر پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر وہ اس واقعے کو فیک قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن۔ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ کل رات کا واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی یہ سانحہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کو یہ سانحہ ہے، لیکن اس کے اوپر جس طرح کا ریاکشن ہم نے دیکھا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کی میں تفصیل سے بعد میں کروں گا، لیکن وہ واقعتاً ایک مثال قائم کرنے والی بات ہے۔ جہاں تک دو نام آپ نے لیے ان کا تعلق ہے، بہت جلد بازی کا مظاہرہ انہوں نے فرمایا ہے۔ ان کو اتنی دیر میں تو حقائق ملنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اور جب تک حقائق آپ کے سامنے اسٹیبلش نہ ہوں، کیٹیگورک سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ کہنا کہ یہ تو فیک نیوز ہے، اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں کہ آج ایک طرح سے، ویسے تو انہوں نے پوری ایلیٹ جو ہے پنجاب کی لائن حاضر کی ہوئی تھی، لیکن ایک طرح سے خود وزیر اعلیٰ بھی لائن حاضر تھی، ان کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں اس طرف بات بھی آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 ماڈل ہیں، اس وقت 4۔ بلوچستان کو چھوڑ دیجئے، وہاں پر چیف منسٹر جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا ہے، اس کے اوپر ہم پورا ایک پروگرام کریں گے۔ آئی انوی ہم، آئی اپریشیٹ ہم، مائی کمپلیمنٹس ٹو ہم۔ بعد میں تفصیل۔ ایک ہے کے پی کے، جہاں پر گورننس کا جو حال ہے کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جس طرح کی سہولت کاری ہے کوئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں کا چیف منسٹر حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے کہتا ہے افغانستان کے ملوث ہونے کے ثبوت دیں مجھے۔ یہ ایک ماڈل ہے۔ دوسرا ماڈل یہ ہے کہ کرپشن ہو، چاہے نان گورننس ہو، چاہے تیرا کا معاملہ ہو، جس طرح سے وہاں آبادی کی تباہی مچی ہے، جس طرح سے 4 ارب روپے کی کرپشن کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دوسرا ہمارے سامنے ہے سندھ۔ بالکل، سندھ میں ابھی گل پلازا کا جو ٹریجڈی ہے وہ 1 ہفتے بھر 10 دن سے زیادہ چل رہی ہے، اور اس میں جو حکومت کا رسپانس ہے اس نے بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ کہنا کہ آگیں تو پہلے بھی لگتی رہی ہیں، یہ کہنا کہ آگ تو نیو یارک کے بڑے سٹور میں بھی لگ جاتی ہے، دس از نان سینسیکل۔ انہی کمشنرز، وہی سول بیوروکریسی جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے، جو ذمہ دار تھے انہی کو آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ دوسرا ماڈل ہمارے پاس وہ ہے، ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں اس وقت، وقت کی کمی ہے۔ اب آ جائیے آپ اس ماڈل کی طرف جو آج ہم نے لائیو اپنی نظروں سے دیکھا۔ جس طریقے سے انہوں نے لائن حاضر کیا ہوا تھا پوری کی پوری پنجاب کی ایلیٹ کو، اور جس تہمکانہ لہجے میں وہ ان سے گفتگو کر رہی تھی، یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جس طرح اس کو لائیو دکھایا گیا ہے تاکہ پورا پنجاب نہیں پورا ملک دیکھے، میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں نے کیٹیگوریکلی آرڈر پاس کر دیے تھے کہ پورے پنجاب میں کوئی مین ہو، کوئی ڈچ بغیر کور کے نہیں ہوگی، تو یہ کیوں ہوا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے ذمہ داران جس کی وجہ سے ایک خاتون اور اس کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ جان چلی گئی، اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالیں؟ لہٰذا نہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کون ہے، نہ انہوں نے دیکھا اس کا کنٹریکٹر کون ہے، نہ اس نے دیکھا ہے یہ آفیشیل کس محکمے کا ہے۔ جو ذمہ دار تھا ان کی گرفتاریوں کے احکامات جاری کر دیے، بلکہ گرفتاریاں میری اطلاع کے مطابق ہو بھی چکی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دس از دا اسٹائل آف گورننس۔ گورننس وہ نہیں ہے جو آپ دعویٰ کرتے ہیں، گورننس وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، اور آج کا یہ جو منظرنامہ ہے یہ گورننس ہمیں ہوتی دکھائی دی ہے۔ دس ول سرو ایز اے ماڈل۔ جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر مزید کوئی لیپس کسی بھی حوالے سے ہوا تو ہر ہینڈ ول بی اراؤنڈ دیئر نیکس۔ بالکل، دیٹ از ہاؤ اسٹیبلشمنٹ، دیٹ از ہاؤ گورننس، دیٹ از ہاؤ اے گورنمنٹ شوڈ بی رن۔ جی بالکل بخار صاحب، انہوں نے ذمہ دار تو ٹھہرایا اے سی کو، ڈی سی کو، کمشنر کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری بیٹی اس کی جگہ ہوتی تو کیا پورا سسٹم ہل کرنا رہ جاتا۔ تھوڑی سی اور زیادہ خوشامد کے جو زمرے میں اگر یہ نہ آئے تو جس طرح وہ کہتی ہیں کہ میں پنجاب کے لوگوں کی ماں ہوں، تو جس درد سے وہ بول رہی تھیں، جو ان کے غصے کی کیفیت تھی، اس سے میرے خیال سے ان کا دعویٰ کوئی اتنا زیادہ جعلی بھی نہیں ہے، اتنا غلط بھی نہیں ہے۔ یہی ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد ہو تو باپ ہوتا ہے، عورت ہو تو ماں ہوتی ہے۔ یہ گورننس جو ہے دل کے درد سے، لوگوں کا دکھ محسوس کر کے ہی ہو سکتی ہے، شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے صرف نہیں ہو سکتی۔ بالکل بخار صاحب، جس طرح سے ٹیپا کے لوگوں کو اور کانٹریکٹر نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف تو انہوں نے اریسٹ کے حکم بھی دے دیا، ان کو اریسٹ کر دیا، جرمانے بھی ہو گئے ہیں، جرمانے بھی کر دیے ہیں۔ ہاں جی،
لیکن بخاری صاحب جو ایکچوئل وہاں پر ایڈمنسٹریشن کے لیے رسپانسبل ہیں، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر 2023 سے وہ وہاں پر تعینات ہیں اور ایک بھی دورہ انہوں نے اس جگہ کا نہیں کیا ہے. آپ نے دیکھا ان کو تو وارن بھی کیا، ان کے خلاف ایکشن بھی انیشیٹ کیا انہوں نے. لیکن بخاری صاحب میرا سوال ایگزیکٹلی یہی ہے کہ کیا صرف وارننگ کافی ہے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جتنے بھی سول بیوروکریٹس ہیں وہ اس طرح کے نیگلیجنس اکثر کرتے ہیں. اگر میں ان کا لب و لہجہ صحیح سمجھا ہوں جی تو میرا نہیں خیال کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بچ پائیں گے اس سے. ایکشن ان کے خلاف بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. دیکھیے گزارش یہ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اکثر چیزوں کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کے حکومتی اہلکار کس حد تک اپنی ذمہ داریوں سے یعنی عہدہ برا ہو رہے ہیں. جی یہ ڈھکنا اگر کھلا نہ ہوتا تو 2 جانیں نہیں جاتی. بالکل. اگر اس کا کوئی عینی شہاد ہوتا، وہاں پر لائٹیں لگی ہوئی ہوتی، وہاں پر لوگ ہوتے، پارکنگ نہ ہوتی وہاں پر، تو یہ گرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا تھا اور اس کے اوپر عمل اس سے زیادہ فاسٹ ہو سکتا تھا. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانیں تو چلی گئی ہیں، لیکن اگر آنے والے وقت کے لیے بہت ساری جانیں بچا لی جائیں تو دس آلسو از پارٹ آف گڈ گورننس. بالکل بخاری صاحب، جس طرح کا ریاکشن سی ایم صاحبہ نے دیا ہے دیٹ از ٹرولی انکریڈیبل. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.